والد اور ولد کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ ملکیت اور ابنیت جمع نہیں ہو سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت مبارکہ میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالُوا واو اور قالوا قال یقول سے ہے، قال من کہنا اور قالوا جمع ہے، انہوں نے کہا اتخذا لیا بنایا پکڑا، اتخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے ولدن بیٹا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ سبحان پاک ہے، وہ پاک ہے، بل لہو بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ما جو فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کل لہو قانتون کل سب کے سب لہو اسی کے لیے، قانتون زیر فرما زیر محکوم ہے، بلکہ سب اسی کے لیے زیر فرما ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع پیدا کرنے والا، السماوات والارض زمین و آسمان کا، وہ موجد ہے زمین و آسمان کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا وَإِذَا اور اذا جب تب، قضا فیصلہ، امرن کام جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا پس انما بے شک، یقول قال یقول کہنا، وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ سو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے ایک غلط عقیدے کا رد ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، یعنی بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح عیسائی یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 5 دلائل کے ساتھ اس غلط قول اور باطل عقیدے کا رد کیا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی، تو 5 دلائل کے ساتھ اس کا رد ایسے کیا گیا۔ پہلی دلیل، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، یہ سراسر بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ کے مماثل اور مشابہ اور ہم جنس ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ تو بے مثل ہے، ورنہ بیٹا اگر باپ کے ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہوگا، نیز بیٹے کا باپ کے ہم جنس نہ ہونا ایک عیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ نیز باپ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اولاد سے پہلے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، اولاد بغیر زوجہ کے عادتاً ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ صمد یعنی بے نیاز ہیں، وہ تو کسی کے محتاج نہیں۔ دوسری دلیل اس آیت مبارکہ میں دی گئی بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی خاص اسی کی مملوک ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، یعنی تمام کائنات کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ جب وہ مالک خالق ٹھہرا تو والد اور ولد کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ ملکیت اور ابنیت جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ مملوک اور مخلوق مالک اور خالق کے ہم جنس نہیں، فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے۔ تیسری دلیل اس آیت مبارکہ میں دی گئی کل لہو قانتون، یعنی آسمان و زمین کے رہنے والے تمام کے تمام، جن میں فرشتے، جنات، انسان سب ہی شامل ہیں، جن میں عزیر علیہ السلام، حضرت مسیح سب داخل ہیں، سب ہی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بعض ان میں سے برضا اور رغبت جیسے فرشتے، انبیاء کرام، مومنین، صالحین، اور بعض ان میں جبرن اور قہرن جیسے شیاطین، انس، جن، کفار، فجار، یعنی ان میں سے بھی کسی کی مجال نہیں کوئی اللہ کے ارادے اور مشیت کو ٹال سکے، اس کے حکم سے سرتابی کر سکے، تو ثابت ہوا کہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔
ظاہراً اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی اگر وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ تکوینی اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت مصلحت کے تحت ان کو اس معصیت کی قدرت دے رکھی ہے، ورنہ اگر وہ قدرت نہ دیتا تو کوئی معصیت نہ کر سکتا۔ تمام موجودات اسی کے قبضے و تصرف میں ہیں، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے جلا دے، کوئی اس کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جس کی یہ شان ہو، اس کا کوئی ہم جنس اور مماثل نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ شبیہ، نہ مثل، نہ مانند۔ چوتھی دلیل اس آیت مبارکہ میں ہے بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو عدم سے وجود کا جامہ پہنایا۔ کوئی مادہ صورت پہلے سے موجود نہ تھا، بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے محض اپنی قدرت سے تمام کائنات کو پردہ عدم سے وجود میں لایا۔ جس کی قدرت اتنی عظیم اور عجیب ہو، اس کو کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں۔ پانچویں دلیل اس آیت مبارکہ میں یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں سب اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اس کا حکم اور اشارہ کافی ہے۔ ارادہ الہی کے ساتھ ساتھ فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا زبردست، قادر اور ایسی عظیم قدرت والا ہے، اس کو نہ کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ کسی نائب کی، نہ کسی معاون کی، نہ کسی مددگار کی۔ تو ان 5 دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ یہود کا عقیدہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کا عقیدہ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، سب کا رد ہے۔ ان عقائد کی وجہ سے یہ تینوں فرقے باطل ٹھہرے، نہ کہ حق پر، جیسا کہ ان تینوں فرقوں میں سے ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے۔